جیسا کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے. اور آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ آنکھوں سے بے حیائی کے سین دیکھنا، خواہ تصویریں ہوں یا لائیو ہوں یا اسکرین پر ہوں یا کسی بھی طریقے سے پرنٹڈ میٹر ہو، تو نیکڈ تصویریں اور ایسے سین دیکھنا جو ہے یہ بھی زنا میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن آنکھوں کا زنا. اسی طرح کانوں کا بھی زنا ہے، یعنی ایسی گفتگو سننا کہ جس سے ایسے جذبات اور خیالات پیدا ہوں. پھر اسی طرح زبان کا زنا بتایا گیا، فحاشی کی بات چیت کرنا. ہاتھ کا زنا، ہاتھ سے کسی ایسی چیز کو پکڑنا. پاؤں کا زنا، ایسے راستوں پہ چل کے جانا. دل کا زنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کا زنا بھی بتایا، کیونکہ اس آیت میں آیا نا ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری بھی اور چھپے بھی، بے حیائی کے کوئی بھی طریقے سامنے ہو یا چھپ کر ہو، ان سب سے بچنا ضروری ہے. تو دل کا زنا کیا ہے؟ بے حیائی یا برے کام کی یا زنا کی خواہش کرنا اور تمنا کرنا. پھر فرمایا پھر شرمگاہ ان سب کی یا تو تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ غیرت اس بات پہ آتی ہے جب وہ اپنے کسی بندے یا بندی کو زنا کرتے دیکھتا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور فواحش کے، بے حیائی کی باتوں کے، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ پھٹکو، اس راستے پہ بھی نہ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدترین راستہ ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی کی بات اور بدترین راستہ ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں پر ما ظہر منہا وما بطن کی جو بات ہے، تو یہاں بطنہ سے مراد کیا ہے؟ باطنی فواحش سے مراد وہ گناہ ہیں جو نمبر 1 یا تو چھپ کر کیے جائیں، یعنی کھلی بدکاری کے علاوہ چھپ کر برے کام کرنا، بے حیائی کے کام کرنا، یعنی لوگوں کے سامنے تو انتہائی نیک شریف نظر آنا لیکن تنہائی میں برے کام کرنا. یا پھر باطنی فواحش سے مراد دل کی برائیاں بھی ہیں، جیسے حسد، کینہ، حرص، ناشکری، بے صبری، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں مردوں اور عورتوں کے باہم تعلقات میں بہت سی حدود اور پابندیاں رکھی گئیں تاکہ کسی بڑی برائی تک پہنچنے سے پہلے ہی رکاوٹ ڈال دی جائے. تو مراد اس سے کیا ہے کہ ایسے وسائل، ایسے طریقے، ایسے ذریعے اور ایسے راستے بھی اختیار نہ کرو جو تمہیں بے حیائی کے کاموں کے قریب لے. جیسا کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے. اور آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ آنکھوں سے بے حیائی کے سین دیکھنا، خواہ تصویریں ہوں یا لائیو ہوں یا اسکرین پر ہوں یا کسی بھی طریقے سے پرنٹڈ میٹر ہو، تو نیکڈ تصویریں اور ایسے سین دیکھنا جو ہے یہ بھی زنا میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن آنکھوں کا زنا. اسی طرح کانوں کا بھی زنا ہے، یعنی ایسی گفتگو سننا کہ جس سے ایسے جذبات اور خیالات پیدا ہوں. پھر اسی طرح زبان کا زنا بتایا گیا، فحاشی کی بات چیت کرنا. ہاتھ کا زنا، ہاتھ سے کسی ایسی چیز کو پکڑنا. پاؤں کا زنا، ایسے راستوں پہ چل کے جانا. دل کا زنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کا زنا بھی بتایا، کیونکہ اس آیت میں آیا نا ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری بھی اور چھپے بھی، بے حیائی کے کوئی بھی طریقے سامنے ہو یا چھپ کر ہو، ان سب سے بچنا ضروری ہے. تو دل کا زنا کیا ہے؟ بے حیائی یا برے کام کی یا زنا کی خواہش کرنا اور تمنا کرنا. پھر فرمایا پھر شرمگاہ ان سب کی یا تو تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ غیرت اس بات پہ آتی ہے جب وہ اپنے کسی بندے یا بندی کو زنا کرتے دیکھتا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور فواحش کے، بے حیائی کی باتوں کے، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ پھٹکو، اس راستے پہ بھی نہ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدترین راستہ ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی کی بات اور بدترین راستہ ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں پر ما ظہر منہا وما بطن کی جو بات ہے، تو یہاں بطنہ سے مراد کیا ہے؟ باطنی فواحش سے مراد وہ گناہ ہیں جو نمبر 1 یا تو چھپ کر کیے جائیں، یعنی کھلی بدکاری کے علاوہ چھپ کر برے کام کرنا، بے حیائی کے کام کرنا، یعنی لوگوں کے سامنے تو انتہائی نیک شریف نظر آنا لیکن تنہائی میں برے کام کرنا.
یا پھر باطنی فواحش سے مراد دل کی برائیاں بھی ہیں، جیسے حسد، کینہ، حرص، ناشکری، بے صبری، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں مردوں اور عورتوں کے باہم تعلقات میں بہت سی حدود اور پابندیاں رکھی گئیں تاکہ کسی بڑی برائی تک پہنچنے سے پہلے ہی رکاوٹ ڈال دی جائے۔ تو مراد اس سے کیا ہے کہ ایسے وسائل، ایسے طریقے، ایسے ذریعے اور ایسے راستے بھی اختیار نہ کرو جو تمہیں بے حیائی کے کاموں کے قریب لے